يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام ہدایت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، آج کا انسان ایک نہیں کئی زندگیاں گزار رہا ہے. آج کے انسان کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے. آج کے انسان کے پاس سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے. آج کے انسان کے پاس دوستوں سے ملنے کا، گھومنے پھرنے کا اور آؤٹنگ کرنے کا وقت ہے. آج کے انسان کے پاس سیاست پر کئی گھنٹے بولنے کا اور بحث و تکرار کرنے کا وقت تو ہے. آج کے انسان کے پاس اگر وقت نہیں تو اپنے لیے وقت نہیں ہے. آج کا مصروف انسان کئی زندگیاں گزار رہا ہے. ہم مختلف زندگیوں میں بٹ گئے ہیں، کئی زندگیاں گزار رہا ہے. آج ہم نے اپنے آپ کو وقت نہیں دیا اور پھر ہم حالات سے شکوہ کناں ہیں. شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں، ہمارے ہاں روحانیت کا کال ہے اور گھر سے برکات اور خیرات ختم ہو رہی ہیں. ہم نے کبھی یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب و مقصود ہے. وہ ذات تو کرم کرنے والی ہے، لیکن ہم نے دلوں کے برتن ہی الٹے رکھے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی نصرت کرو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. نصرت کا معنی مدد کرنے والا ہے. نصرت کا معنی مدد کرنا ہے. ان تنصروا اللہ، جب تم اللہ کی نصرت کرو گے. یہ لفظ میں بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. لفظی معنی تو یہ ہے کہ جب تم اللہ کی مدد کرو گے. اب اللہ تعالیٰ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ تو یا تو خدمت کا لفظ بولا جائے یا بڑا احتیاط کے ساتھ نصرت کا لفظ بولا جائے. تو مطلب یہ ہے کہ جب تم میرے دین کی خدمت کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. آج اسی حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات بیان کرنی ہیں. آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے ہم تو مائل با کرم ہیں. بھی اللہ تو کرم فرمانا چاہتا ہے، ہم ہی اس کے کرم کی طرف نہیں جا رہے. اللہ بخشنا چاہتا ہے، ہم بخشش نہیں مانگتے. اللہ عطا کرنا چاہتا ہے، ہم لوگوں کے سامنے دامن طلب پھیلائیں گے پر منعم حقیقی کے سامنے دامن طلب نہیں پھیلاتے. تو آئیں، آج کا یہ مضمون ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں. اگر ہم اپنے اندر توکل کا نور پیدا کر لیں اور اللہ کریم کی بارگاہ سے تعلق مضبوط کر لیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ بھی تمہیں عطا فرمائے گا. کہیں پر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. کہیں پر فرمایا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. تو کمی ہے تو ہماری طرف سے، دوری ہے تو ہماری طرف سے، اس بارگاہ سے کمی کوئی نہیں. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا. اردن اور شام کے علاقوں میں دریائے یرموک کے کنارے یہ لڑائی ہوئی. تو مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی اور مد مقابل جو لشکر تھا اس کی تعداد 2.5 لاکھ تھی. بعض روایات میں تعداد میں فرق آیا ہے، لیکن ایک بات تو تمام محققین نے لکھی ہے کہ دشمن کی جو تعداد تھی وہ کئی گنا بڑھ کے تھی. دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، اہل اسلام کی تعداد کم تھی. اس لشکر میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے. جناب ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت سیدنا خالد بن ولید جیسی ہستیاں تھیں. انہوں نے آپس میں میٹنگ کی. مشاورت یہ طے ہوئی کہ امیر المومنین کو خط لکھا جائے کہ آپ اور کمک بھیجیں، رسد بھیجیں
اور تعداد میں فوج بھیجیں جو ہماری مدد کر سکے۔ تیز رفتار قاصد یہ خط لے کر مدینہ منورہ آیا۔ فاروق اعظم کو خط ملا، فاروق اعظم نے خط پڑھا تو آپ کا گلاب سیرت چہرہ گلاب صورت ہو گیا، جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، سرخی آ گئی امیر المومنین کے چہرے پر۔ آپ نے خط پڑھا اور کاتب کو بلایا اور نیچے جلال میں صرف ایک جملہ لکھا اور خط کو واپس بھیج دیا۔ کوئی کمک نہیں بھیجی، کوئی افرادی قوت نہیں بھیجی، کوئی تازہ رسد نہیں بھیجی، بس خط واپس بھیج دیا۔ اور پتہ وہ جملہ کیا تھا؟ کہا اے میرے محبوب کے جان نثارو، اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم لوگوں کو بدر بھول گیا ہے؟ کیا تم بدر کو بھول گئے ہو؟ کیا تم نے اللہ سے مدد مانگنا چھوڑ دیا ہے؟ یا تم نے توکل کرنا چھوڑ دیا ہے؟ تم اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ کیا تم بدر کو بھول گئے ہو کہ 313 نے کس طرح 1000 پر غلبہ پا لیا تھا؟ کیسے قلت کثرت پر غالب آ گئی تھی؟ خط آیا میدان جنگ میں، اور جب یہ خط پڑھ کے سنایا گیا، پتہ نہیں سے ایک جملے میں کیا طاقت تھی۔ اس ایک جملے نے صحابہ کرام کے جسموں میں خون کو پارے کی طرح گرما دیا، خون پارا بن کے دوڑنے لگا۔ اور پھر چشم افلاک نے یہ منظر دیکھا کہ چند ہزار نے لاکھوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا ہے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ قلت کثرت پر غالب آ گئی ہے۔ وجہ یہ ہے انہوں نے رجوع اللہ کیا تھا، انہوں نے اللہ سے وعدہ پورا کیا ہے، اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ جو فتوحات کی بشارات تھیں، اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، عزت نواز، رفت مآب، اقلیم حیا کی ملکہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ اور آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے پیکرے صدق و صفا، مایہ صد وفا، کشتہ خنجر تسلیم و رضا، رازدار نبوت، امام المشاہدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ اور اہل بیت میں سے اپنے کلمے کا اظہار سب سے پہلے کیا ہے، یعنی نابالغ بچوں میں سے تو حضرت سیدنا حیدر کرار، تاجدار حل عطا، صاحب اسرار، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے جناب زید نے کلمہ پڑھا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت ہوا تو سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں اسلام آیا تو اہل مدینہ میں سے سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ امام الانبیاء مدینہ منورہ میں بعد میں تشریف لائے ہیں، اسلام پہلے ہی آ چکا تھا۔ تو اہل مدینہ میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ اہل مدینہ میں سب سے پہلے کلمہ حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ جانتے ہیں امام الانبیاء کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے پہلے مدینہ منورہ میں 2 قبیلوں کی لڑائی رہتی تھی، اوس و خزرج۔ یہ آپس میں دست و گریباں رہتے تھے اور ارد گرد کے قبیلوں سے ان کی صلح تھی کہ فلاں موقع پر حملہ ہوا تو تم میری مدد کرو گے، فلاں مشکل میں تم کام آؤ گے۔ تو یہ سارے سال کی اکانوی تھی جو ان کے پاس جمع پونجی بچتی تھی، اس سے یہ اسلحہ خریدتے تھے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، ہرانے کے لیے۔ تو ایک دفعہ اسد بن زرارہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف گئے کہ ہم اہل مکہ سے تعلقات بناتے ہیں، اور مکہ اس وقت چونکہ عالمی قافلے وہاں آتے تھے اور خرید و فروخت ہوتی تھی، تو ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں کے معاملات دیکھتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ قائل کرتے ہیں اور جدید اسلحہ خریدتے ہیں۔ یہ اپنے دوست کے ساتھ وہاں گئے اور امام الانبیاء اعلان نبوت فرما چکے تھے، حضور واضح و نصیحت فرما رہے ہیں۔ اسد بن زرارہ اپنے دوست کے ساتھ گئے، بس ان کی گزرتے گزرتے اچانک نگاہ رخ زیبہ پر پڑ گئی۔ امام الانبیاء کا چہرہ مبارک دیکھا، زمین نے وہیں قدم جیسے جکڑ لیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کا حسن دیکھا تو مبہوت ہو کر حضور کا حسن دیکھتا رہا۔ پھر میں صحابہ کے قریب بیٹھ گیا، میں نے امام الانبیاء کی گفتگو سنی، اور جب حضور گفتگو مکمل فرما چکے تو میں نے اپنے دوست کی طرف دے کر اسے ٹہوکا دیا
یوں کونی ماری اور اشارہ کیا. میں نے کہا ہم کن کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں اور حق تو ہمارا انتظار کر رہا ہے. یہ حق ہے, یہ زندگی کا مقصد ہے. اور ہماری زندگیوں کا کیا مقصد ہے؟ ایک دوسرے پر حملے کرنا, دست و گریباں رہنا. بس حضور کی گفتگو سننی, دل ہی بدل گیا, انداز ہی بدل گیا. انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر اسلام کو مدینہ میں یہ لے کر آئے تھے. اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا تھا. کلمہ پڑھنے کے کچھ سال بعد ان کا وصال ہو گیا. امام الانبیاء مدینہ منورہ تشریف لائے تو 2 سال بعد 3 ہجری میں ان کا وصال ہوا اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں. جب وہ بچیاں یتیم ہوئیں تو امام الانبیاء نے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسد کی بیٹیاں یتیم ہیں, آج کے بعد محمد ان کا باپ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا اور پھر انہیں اپنے ہاتھوں سے بیاہا ہے, یعنی ان کی شادیاں کی ہیں. اور شادیوں کے بعد جب وہ آتی تھی تو بالکل میکے والے معاملات فرماتے تھے, جیسے بیٹیاں میکے میں آتی ہیں. کیا نصیب ہے جناب اسد بن زرارہ کا کہ بیٹیاں ان کی ہیں پر میکہ رسول اللہ کا گھر کہا جا رہا ہے. حضور نے اپنی بیٹیوں کی طرح انہیں پالا ہے. جناب اسد بن زرارہ یہ اسلام لے کر مدینہ میں آئے تھے, اور جب یہ آئے ہیں مدینہ منورہ میں اور جب امام الانبیاء تشریف لائے ہیں تو اہل مدینہ انتظار کر رہے تھے اور اسد بن زرارہ کو بھی انتظار تھا اور انہیں یقین تھا کہ یہ میرے مہمان بنیں گے, کیونکہ میں تو اسلام لے کر یہاں آیا ہوں, مدینہ منورہ سے تعلق میری وجہ سے بنے تو لازماً حضور میرے ہاں ہی قیام فرمائیں گے. دیکھیں اگر کسی بڑے آدمی سے تعلق بن جائے نا اور وہ آپ کے علاقے میں آ جائے, کوئی صدر کو وزیر, تو جس کے ذریعے تعلق بنتا ہے وہ آدمی تو اس دن اس کی ٹور دیکھنے والی ہوتی ہے کہ دیکھیں جی ہمارے پنڈ میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے علاقے میں فلاں وزیر آ رہا ہے تو میری وجہ سے آ رہا ہے, بھی میرا تعلق بنے, بلا تشبیہ و بلا تمثیل, کوئی تشبیہ نہیں, کوئی مثال نہیں. اسد بن زرارہ بھی بڑے خوش ہیں کہ حضور میرے مہمان بنیں گے چونکہ میری وجہ سے تعلق بنا ہے. اور جب امام الانبیاء آئے ہیں نا تو اہل مدینہ کی نگاہیں منتظر ہیں, اور جب حضور قباء کی گھاٹی سے اترے ہیں تو بچیوں نے استقبال کیا. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ بنو سعد کی بچیاں تھیں اور بنو نجار کی بچیوں نے بھی تو قصیدہ پڑھا تھا, نحن بنات نجاری وا حبذ محمد من جاری, اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں. اہل مدینہ استقبال کر رہے ہیں اور جب حضور مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو جناب اسد کو بڑا مان تھا کہ حضور میرے ہاں آئیں گے, اور اہل مدینہ بھی استقبال میں ہیں اور ہر کسی کی خواہش ہے کہ حضور میرے ہاں تشریف لائیں. بڑے بڑے جو متمول امیر آدمی تھے وہ انتظار میں ہیں, اور محبت چونکہ بہانے سکھا دیتی ہے تو صحابہ کرام نے کیا کیا, تازہ جو پتے تھے نا درختوں کے, تازہ پٹھے جو مال ڈنگر کو, جانوروں کو کھلایا جاتا ہے, وہ اپنے دیواروں پہ لٹکا دیے کہ حضور کی اونٹنی وہ کہیں پتے کھانے کے بہانے رک جائے, کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا یہ مامور من اللہ ہے, اس کی مہار چھوڑ دو, جہاں میں نے جانا ہے یہ اونٹنی خود بخود پہنچ جائے گی. تو اونٹنی کو اپنے دروازے کے سامنے روکنے کے لیے محبت نے وہ بہانے سکھا دیے. لیکن جہاں بڑے بڑے امیر زادے حضور کے منتظر ہیں وہیں کوئی بند کمرے میں سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ سے اللہ کے رسول کی میزبانی مانگ رہا ہے. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. امام الانبیاء کی سواری جناب ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی, اور یہ ابو ایوب انصاری جناب اسد بن زرارہ کے رشتہ دار تھے, رشتے میں کزن لگتے تھے. وہاں سواری رکی تو جناب اسد بن زرارہ کے دل میں کوئی حسد نہیں پیدا ہوا, بلکہ آگے بڑھ کے یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی میزبانی تو جناب ابو ایوب انصاری کو عطا کر دی ہے, یا رسول اللہ مجھے اپنی اونٹنی کی میزبانی عطا فرما دیں. پھر یہ حضور کی اونٹنی کے خادم رہے. بات سے بات آگے بڑھتی چلی جائے گی. جو میں بات عرض کر رہا تھا, مدینہ منورہ میں اسلام آیا تو اسد بن زرارہ کے ذریعے آیا. یہ اسد بن زرارہ مکہ مکرمہ میں چند لوگوں کا قافلہ لے کر گئے اور عقبہ کی گھاٹی پر حضور کی بیعت کی. اہل مدینہ نے اسلام قبول کیا. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضور مدینہ منورہ میں بعد میں تشریف لائے ہیں, اسلام پہلے ہی مدینہ آ چکا تھا. وہ جن لوگوں نے بیعت کی, امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا, جب وہ بیعت کرنے لگے تو حضور کے وفاداروں میں سے کسی نے کہا اے
मुसाफिरों, तुम हजूर के हाथ पर बैत तो करने लगे हो, पर पहले ये जान लो ये बैत किस बात पे कर रहे हो, ये किस बात की बैत कर रहे हो। अब मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ अहादीस में बयान की गई। जानते हो किस बात पर बैत कर रहे हो? जब हजूर मदीना तशरीफ़ लाएंगे तुम इनकी खिदमत करोगे, जो अपने लिए पसंद करोगे इनके लिए करोगे, और इनकी हिफाजत में, चूँकि ये अल्लाह के रसूल हैं, तुम्हारी गर्दनें भी कटेंगी, जवानियाँ भी लुटेंगी, औलादें भी ज़बा होंगी, माल भी खर्च होगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर बैत करना। उस वक़्त तमाम बैत करने वालों ने कहा हम वादा करते हैं अपना माल हजूर के कदमों पे लुटाएंगे, अपनी जवानियाँ लुटाएंगे, हम हजूर के साथ वफ़ा करेंगे। और उस वक़्त जो नारा लगाया गया वो कौन सा था? नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदा, नहनुल्लज़ीना बायऊ, ये बैत बै से निकला है, यानी बेच डालना। उस वक़्त उन्होंने नारा लगाया हम वो हैं जिन्होंने मोहम्मद के हाथ पे सौदा कर लिया है, हमने नामे मोहम्मद पे सौदा कर लिया है। अल्लाह ने फरमाया महबूब, जिन्होंने बैत उक़बा की है, आपके साथ वफ़ा के वादे किए हैं, इन्हें खुशखबरी सुना दें, अल्लाह ने इनकी जानों के बदले जन्नत को बेच दिया है। इन्होंने जन्नत को ख़रीद लिया है अपनी वफ़ा के बदले में, अपनी जानों के बदले में। असद बिन ज़रारा ने लोगों को वहाँ हजूर की बारगाह में पेश किया। जब ये मदीना मुनव्वरा आए तो लोगों ने पूछा, असद इतने सारे लोग लेकर गए हो और वफ़ा और बैत के वादे करके आए हो, ये तो बताओ तुम्हें मिला क्या है। नाज़रीन किराम, बड़ी ख़ास बात आप तक पहुँचाने लगा हूँ, बड़ी ख़ास तवज्जो का तालिब हूँ। कहा ये बताओ तुम्हें मिला क्या है। तो पता है जनाब असद ने क्या जवाब दिया? आपने 3 दफ़ा जवाब दिया। फरमाया अख़ज़ा इलैना व यातीना, अख़ज़ा इलैना व यातीना, अख़ज़ा इलैना व यातीना। हजूर हमें कबूल करते जाते थे, अता फरमाते जाते थे, बैत लेते जाते थे, अता फरमाते जाते थे। किसी ने पूछा क्या अता करते थे? फरमाया जन्नत अता फरमा रहे थे। बैत ले रहे थे, जन्नत अता फरमा रहे थे। इन्होंने इन तंसरुल्लाह पर ऐसा अमल किया है कि बाद में मदनी सहाबा का नाम ही अंसार पड़ गया है। ये अंसार हैं, मदद करने वाले, दीन रसूल की खिदमत करने वाले। सहाबा किराम ने हजूर से वफ़ा की है तो फिर वफ़ा का हक़ अदा कर दिया है, लगाई है तो फिर निभा के बता दी है, बता दिया है कि मर्द लगाते किस तरह हैं और फिर निभाते किस तरह हैं। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि आज का इंसान एक नहीं कई ज़िंदगियाँ गुजार रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की अता शामिल हाल हो, तो आप भी अल्लाह की नुसरत करें, मतलब अल्लाह के दीन की खिदमत करें। इस दौर में इस्लाम की हमें बड़ी सख्त ज़रूरत है और इस्लाम को भी हमारी ज़रूरत है। सहाबा किराम तो अपनी वफ़ाएँ अल्लाह के बारगाह में पेश कर चुके, उनकी वफ़ाएँ अल्लाह की बारगाह में भी कबूल, रसूलुल्लाह की बारगाह में भी कबूल हैं। लम्हा फ़िक्रिया तो हमारे लिए है जब हमारे घरों से इस्लाम निकाला जा रहा हो और बेहयाई दाखिल हो रही हो, और यकीन जानिए बेहयाई दाखिल हो चुकी है। पहले तो हम कभी कोई नामहरम चेहरा देखते थे या कोई ऐसा फुटेज आ जाता था तो हया वाले आंखें फेर लेते थे, लेकिन अब अखबार उठाएं, सोशल मीडिया पर ऑन करें, प्रिंटेड मीडिया हो, टेलीविज़न हो, अब तो ये बेहुदा लिबास हमें बेहुदगी लगती कोई नहीं। हम ऐसे आदी हो गए हैं, हमें ये रच बस गई है। अगर चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे तो आप भी उसके दीन की मदद करें, और उसका कम से कम तरीका ये है अपने आप को और अपने अहलो अयाल को इस्लाम के रास्ते पे चला दें। कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी आग से बचाओ, अपने अहले खाना को भी आग से बचाओ, अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। आज ये मज़मून बयान करने का यही मकसद है कि कई ज़िंदगियाँ ना गुजारें, एक इस्लामी ज़िंदगी गुजार लें, एक इस्लामी ज़िंदगी गुजार लें। रंग बरंग मोहब्बतां छड़ के हिक्को हिक दी हो, रो नी अड़िए रो। भाई अल्लाह से तो ताल्लुक़ मजबूत कर लें। इकबाल कहता है खुद अपने मन में डूब के पा जा सुराग़ ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अफसोस ये नहीं कि हम हुए बेहिस, अफसोस तो ये है कि एहसास बेहिसी ही नहीं, वो एहसास ही नहीं रहा कि हम बेहिस हो चुके हैं। अल्लाह करीम बहसीयत कौम हमारी मदद फ़रमाए, उम्मत मुस्लिमा की मदद फ़रमाए। अल्लाह करीम हमें उरूज अता फ़रमाए,
اور اللہ کریم ہمیں صالح قیادت عطا فرمائے. کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین، کوئی محمد بن قاسم کا جانشین، کوئی یوسف بن تاشفین کا جانشین ہمیں حکمران عطا فرمائے. معزز ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیکشن کی طرف، سوال و جواب کی طرف. آپ احباب نے ہمیں کچھ سوال بھیجے ہیں، کچھ وظائف ہیں اور کچھ فکری حوالے سے سوال ہیں، تو ان کے جواب میں پیش خدمت کیے دیتا ہوں. تو چلتے ہیں سوال و جواب کی طرف. کسی دوست سے سوال پوچھا ہے کہ کیا اسلام کا عروج واپس آئے گا اور بحیثیت قوم ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ یہ پیچھے رہنے سے مراد کیا ہے؟ غالباً اس سے مراد مادی ترقی ہے. تو یاد رکھیں انشاءاللہ اسلام کا عروج آئے گا، یہ آپ جمع خاطر رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ کُلِّهِ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب آ جائے گا. اسلام ہر چیز پر غالب آئے گا. ایک وقت آئے گا پوری زمین پر ایک ہی پرچم ہوگا جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انشاءاللہ اسلام واپس آئے گا. دوسرا آپ نے پوچھا ہے جی کہ بحیثیت قوم ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں. تو یقین جانیے یہ جو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت نا ہمارے نوجوانوں کو میں یہ بات ڈال دی گئی ہے اور احساس کمتری کا شکار بنا دیا گیا ہے، اور جدت والی تعلیم ہم پر مسلط کر کے یہ جو مجوزہ نظام تعلیم ہے. ورنہ یورپ میں جس دور میں سر درد کو بدروحوں کا چمٹنا سمجھا جاتا تھا، کسی کے سر میں درد ہوتی نا تو کہا جاتا جی کہ اس سے بدرو چمٹ گئی ہے، اس پر بدرو کا غلبہ ہو گیا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض عمل کہتے ہیں کہ جن چمٹ گیا ہے، جن جو ہے وہ اندر داخل ہو گیا ہے، تو اس میں جن آ گیا ہے. تو وہ لوگ سمجھتے تھے جو سر درد ہے یہ بدروحوں کا چمٹنا ہے. اور پتہ اس کا علاج کیا کرتے تھے؟ علاج یہ تھا کہ چرچ میں جا کر اس آدمی کے سر میں لوہے کے کیل پیوست کیے جاتے تھے، لوہے کے کیل ٹھونکے جاتے تھے کہ جب بدرو نکل جائے گی. تو جس دور میں وہ سر درد کو بدروحوں کا چمٹنا سمجھتے تھے اور سر میں لوہے کے کیل ٹھونک کر پیوست کر کے سر درد کا علاج کرتے تھے، اس وقت مسلمان سائنسدان جدید کیمسٹری اور ادویات کی بنیاد رکھ رہے تھے. اس وقت ابن سینا القانون فی الطب جیسی کتاب لکھ رہے تھے، اور کسے معلوم تھا یہ کتاب 21ویں صدی میں بھی پڑھی جائے گی. جی ہاں، اب تک وہ کتاب پڑھی جاتی ہے. جس دور میں وہ مورتیوں کے آگے گر کے اپنی بیماریوں کا علاج مانگا کرتے تھے، اس دور میں جابر بن حیان ایک ایسی کتاب لکھ رہے تھے کہ جسے آئندہ آنے والے 700 سالوں تک کیمسٹری کی بائبل کا لقب دیا جانے والا تھا. یہ تھا ہمارا تابناک دور. اور ہمارے جو سیاح تھے وہ نئے نئے علاقے دریافت کر رہے تھے، اور اس وقت وہ اسپین کو صاف ستھرا شہر بنا رہے تھے اور جدید علوم کی بنیاد رکھ رہے تھے. پھر ہم پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک نظام تعلیم مسلط کر دیا گیا، اور ہم پھر اس نظام میں پس کے رہ گئے. آپ جانتے ہیں ان کی ترقی کا راز کیا تھا؟ وہ اپنے نصاب تعلیم قرآن اور حدیث کے ساتھ وابستہ تھے. اپنے نصاب تعلیم کے ساتھ وہ وابستہ تھے، اس لیے اللہ نے انہیں عروج عطا فرمایا. اور پھر ہم پر ایسا نظام تعلیم اور پھر ایسے ایسے حملے سوشل میڈیا کے ذریعے کر دیے گئے کہ اب ہمیں سائنسدان تو نہیں، ہاں ٹک ٹاکر پیدا ہو رہے ہیں، اب ہمیں ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں، اب ہمیں گویے پیدا ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ تو پھر کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے تبدیلی آ کیوں نہیں رہی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مرکز سے تعلق توڑ دیا ہے. پروفیسر ای جی براؤن کو اٹھا کر دیکھیں، اس نے کیا کہا ہے. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے محمد دا ایجوکیٹر. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے ای جی براؤن کی دا عربین میڈیسن. یہ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے اسلام نے عروج کتنا حاصل کیا ہے. اور اکثر میں حوالہ دیتا ہوں مسٹر اسٹیفورڈ کی کتاب ہے دا میکنگ آف ہیومینٹی، انسانیت کی تشکیل. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ آج جتنی بنیادوں پر یورپ نے ترقی کی ہے، تجربات کو منضبط کرنا، لیبارٹریاں قائم کرنا، مریخ پر کمندے ڈالنا، اور میڈیکل کی دنیا میں اتنی ترقی کی ہے، کہتا ہے یورپ والوں کو یہ علم کہاں سے ملا ہے؟ دیٹ اسپرٹ اینڈ دوز میتھڈز ور انٹروڈیوسڈ انٹو دا یورپ ورلڈ بائی دا عربز. کہتا ہے یورپ والوں کو جتنا علم ملا ہے یہ عربوں سے ملا ہے.
اور عربوں کو یہ علم اس امی لقبی پیغمبر سے ملا ہے جو مسجد نبوی کی چٹائیوں پر بیٹھ کر خبر ماضی کی بھی بیان کرتے تھے اور مستقبل کی بھی بیان کرتے تھے۔ اسلام کا ماضی تابناک ہے تو انشاءاللہ اسلام کا مستقبل بھی تابناک ہے۔ آپ خود اسلام کا مستقبل بن جائیں، آپ خود اسلام کا مستقبل بن جائیں تو دیکھیں اللہ اسلام کو کیسے دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا کسی دوست نے سوال پوچھا ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے سامنے والے کے دل میں بندے کی عزت بڑھ جائے۔ دیکھیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے پردے کے پیچھے چھپے، آپ میٹھی بولی بولنا شروع کر دیں، آپ کی عزت خود بخود بڑھ جائے گی۔ ویسے طریقہ کار یہ ہے اور سنت بھی یہی ہے، امام الانبیاء کی سنت سے یہ طریقہ بتانے لگا ہوں۔ اگر کوئی آپ سے محو گفتگو ہو نا تو آپ توجہ سے اس کی گفتگو سنیں۔ ہم سنتے ہیں موبائل میں مصروف ہو کے، توجہ نہیں کرتے۔ حضور توجہ سے گفتگو سنتے تھے۔ اگلے کو اچھے القاب سے بلائیں، اس کے اچھے اچھے ناموں سے بلائیں اور نرمی سے بات کریں تو دیکھیں آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے فرعون کی طرف کہ جاؤ اسے تبلیغ کرو، توحید کی دعوت دو۔ اللہ جانتا تھا فرعون نے کلمہ نہیں پڑھنا، اللہ جانتا تھا فرعون سرکش ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھے گا۔ اللہ اس کا انجام بھی جانتا تھا کہ میں نے اسے دریا میں ڈبو کے مارنا ہے، پر اللہ نے جناب موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ موسیٰ ٹھیک ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھنا، اللہ جانتا ہے، پر فرمایا موسیٰ فرعون کے پاس جا رہے ہو تو ذرا نرمی سے کلام کرنا، کیونکہ موسیٰ جلال والے پیغمبر تھے تو اللہ نے فرمایا ذرا نرمی سے کلام کرنا۔ تو آپ نرم کلام کریں تو اگلے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ ایک واقعہ پڑا کہ ایک محلے کی مسجد کی کچھ تعمیر ہو رہی تھی تو اس کے لیے چندہ درکار تھا، تو انتظامیہ بڑی پریشان تھی۔ تو اس محلے میں ایک امیر کبیر اور متمول آدمی تھا، اللہ نے بڑی دولت سے نواز رکھا تھا، لیکن تھا وہ بے دین قسم کا آدمی، وہ دین بیزار تھا اور تھا بھی کو بے عمل سا آدمی اور دین بیزار تھا اور یہ مذہب سے دور تھا، پسند نہیں کرتا تھا۔ تو محلے کے امام نے یہ بیڑا اٹھایا، اس نے کہا جی میں جاؤں گا، امید ہے محلے کا امام سمجھ کے وہ میرا کچھ نہ کچھ لحاظ کرے گا تو میں اسے چندے کی اپیل کرتا ہوں۔ اس امیر آدمی کے دروازے پر گیا، دستک دی، اندر سے وہ امیر کبیر آدمی باہر نکلا، کہا کدھر آئے ہو؟ تو کہا جی میں تو مسجد کے لیے کچھ لینے آیا ہوں، مسجد کی تعمیر جاری ہے، چندے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے اللہ کے لیے کچھ دیں۔ تو وہ آدمی تو ہتھے سے اکھڑ گیا، وہ تو پہلے دین بیزار تھا۔ اسے کہا ایک تو پہلے تم صبح صبح اذان پڑھتے ہو اور سپیکر کا منہ میرے گھر کی طرف ہے اور نیند میں خلل پڑتا ہے، 5 وقت تمہاری اذانیں سنتا ہوں، میں پہلی ڈسٹرب ہوتا ہوں، اوپر سے تم چندہ لینے آ گئے ہو، جاؤ میں کچھ نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا میں اپنے لیے مانگنے نہیں آیا، میں تو اللہ کے نام پر کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ دیں۔ یہ کہہ کے اس نے ہاتھ پھیلایا تو وہ بے دین آدمی تھا، اس نے غصے میں اس امام کے ہاتھ پہ تھوک دیا۔ جب اس کے ہاتھ پہ تھوکا، اب چاہیے تو یہ تھا نا امام غصے میں آ جاتا، اور امام صاحب نے غصہ نہیں کیا، اس تھوک کو اپنے سینے پہ مل لیا، اپنے سینے پہ مل لیا، کہا یہ تو تم نے مجھے دی ہے، اب ذرا اللہ کے نام پہ بھی دے دو، یہ تو تم نے مجھے دی ہے، اب ذرا اللہ کے لیے بھی کچھ دے دو۔ بس پتہ نہیں اس جملے میں کیا اثر تھا، وہ امیر آدمی وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا۔ امام صاحب نے کہا مجھے یقین ہے تم مسلمان ہو، تمہارے سینے میں ایمان ہے، یہ تھوک تم نے اس بارگاہ کی طرف نہیں پھینکا، کیونکہ میں نے اللہ کے لیے مانگا، تم نے آگے سے تھوک دیا تو یہ تم نے مجھے دیا ہوگا، مجھے تو تم نے دے دیا جو دینا تھا، اب اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ وہ آدمی پیر پکڑ کے معافیاں مانگ رہا ہے اور کہنے لگا مجھے بتائیں مسجد کے اخراجات کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 8 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ دوڑا اندر گیا اور 8 لاکھ روپے کا چیک لکھ کر دے دیا اور کہا آج کے بعد مسجد کا ماہانہ خرچہ میری ذمہ داری ہے۔ اب ایک دین بیزار آدمی جس کا دل پہلے ہی نفرت سے بھرا ہوا ہے، وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اس کا دل نرم کیا ہے تو 2 بولوں نے کر دی ہے، اس امام کے ایک جملے نے کر دی ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں آپ نے عزت پیدا کرنی ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے آپ اخلاق اچھا کر لیں، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقۃ، اپنے مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کر مسکراؤ، تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کیا ہے۔ ویسے مجھے بتائیں کہ طوطا کڑوی مرچ کھا کر بھی میٹھی بولی بولتا ہے، طوطا تیز مرچ کھا کر بھی میٹھی بولی بولتا ہے،
اور انسان میٹھا کھا کے بھی منہ سے زہر ہی اگلتا ہے۔ آپ اپنے منہ سے میٹھا اگلنا شروع کر دیں، دیکھیں لوگوں کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ تیسرا، کسی دوست نے سوال پوچھا ہے کہ جی آج کل دیکھا گیا ہے کہ بعض غیر مسلم خاص طور پر سیاستدان کوئی نہ کوئی اسلام کی صفت بیان کرتے ہیں اور بعد میں وہی اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ جی یہ صرف غیر مسلم نہیں، کچھ اپنے بھی ہیں۔ ہاں، وہ درود شریف پڑھ کے اسمبلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کلمے پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو درود شریف پڑھ کے بات کا آغاز کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان کے جو ٹویٹ ہیں یا جو ان کی حرکتیں ہیں پھر وہ اسلام کے خلاف ہوتی ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو آیت پڑھیں گے یا کا نعبد و یا کا نستعین، تو بعد میں وہ لوگوں کی بچیاں بھی نچاتے ہیں چوکوں میں کھڑے ہو کے۔ خیر، یہ صرف غیر مسلم نہیں، اپنوں کا بھی مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی غیر مسلم اسلام کی تعریف کرتا ہے، میں اب نام نہیں لوں گا، کئی ایسے نام ہیں، کچھ اپنے بھی ہیں، مسلمان حکمران سیاستدان بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر یہ سکھائے ہوئے پرندے ہیں۔ آپ نے شاید یہ ذکر سنا ہو، سکھائے ہوئے پرندے۔ نسیم حجازی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے سکھائے ہوئے پرندوں کا۔ نسیم حجازی کہتا ہے کہ شکاری جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شکار کیسے کرتے ہیں کہ وہ سکھائے ہوئے پرندے لے آتے ہیں اور انہیں جنگل میں چھوڑتے ہیں اور نیچے جال ڈال دیتے ہیں، تو اوپر دانہ بکھیر دیتے ہیں، تو سکھائے ہوئے پرندے جال پہ دانہ چگتے ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں، طرح طرح کی بولیاں نکالتے ہیں۔ تو جو ان کے ہم جنس پرندے ہیں نا درختوں پر، وہ ان کی بولیاں سن کے وہ بھی جال پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں دانہ چگنے کے لیے۔ شکاری جال کھینچتا ہے، سارے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ گھر جا کر وہ نشان والے پرندے، ان کے پروں کے نیچے نشان ہوتے ہیں، وہ جو سکھائے ہوئے پرندے ہیں، انہیں نکال کر علیحدہ کر لیتا ہے، باقیوں کو یا بیچ دیتا ہے تو یا پکا کے کھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو نشان زدہ پرندے ہوتے ہیں نا، یہ غدار پرندے کہلائے جاتے ہیں۔ یہ جو اسلام کی بولیاں بولتے ہیں نا میٹھی، آپ کو لگتا ہے بڑا یہ درود شریف پڑھ کے اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے اور بڑا اسلام کی بولی بول رہا ہے، یہ بعد میں جب زہر اگلتے ہیں نا، یہ صرف مجھے اور آپ کو متاثر کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ گاندھی نے بھی یہی کام کیا تھا۔ گاندھی نے پیغمبر اسلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ایک مسلمان عالم دین سے ملاقات ہوئی کہ کسی جگہ پر، تو اس نے کہنا شروع کر دیا جی میں نے سیرت مبارکہ کو پڑھا ہے تو مجھے تو سیرت بڑی اچھی لگی ہے، اس میں یہ بات اچھی لگی ہے، یہ بات اچھی لگی ہے، سیرت کا یہ پہلو اچھا ہے، یہ حسن سلوک اچھا ہے۔ حضور کی سیرت بیان کرتا رہا اور وہی خواہش تھی کہ یہ مجھ سے متاثر ہو جائیں گے۔ تو مسلمان عالم دین متانت کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ جب گاندھی جی خاموش ہو گئے تو مسلمان عالم دین نے کہا گاندھی صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ نے مجھے یہ تو بتا دیا ہے کہ یہ بات اچھی ہے، اسلام میں یہ اچھی ہے، پیغمبر اسلام کی شخصیت میں سیرت میں یہ اچھا ہے، اب آپ مجھے وہ باتیں بتائیں جو آپ کو اچھی نہیں لگیں، جو آپ کو پسند نہیں آئیں۔ اب گاندھی جیسا گھاک اور زیرک آدمی، اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی، اس نے تو بھولا بالا مسلمان سمجھ لیا نا جو باتوں میں الجھ جائے گا اور لگ جائے گا میری باتوں پر۔ جب اسے یہ غیر متوقع جواب سنا کہ یہ تو ٹھیک ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم اسلام کے داعی ہیں، مبلغ ہیں، کہ یہ اچھی باتیں ہیں، اب مجھے وہ باتیں بتائیں جو آپ کو اچھی نہیں لگیں۔ گاندھی وہ کسیانہ سے ہو گیا، کہتا ہے جی مجھے تو ایسی کوئی بات نظر ہی نہیں آئی جو اسلام میں بری ہو۔ تو مسلمان عالم دین نے کہا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے آقا کریم کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ جب ہم مانتے ہیں اسلام میں کوئی بات بری نہیں تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ اب گاندھی خاموش ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر اس مسلمان عالم دین نے بھی یہی بات کی ہے جو نسیم حجازی نے لکھی ہے، وہ غدار پرندوں والی بات، سکھائے ہوئے پرندوں والی بات۔ تو کوئی اسلام کی دو باتیں کرے اور آپ سوشل میڈیا پر اس کی پوسٹ یا ٹویٹ دیکھیں تو پھر متاثر نہ ہو جایا کریں، یہ بھی تو دیکھیں بعد میں وہ اسلام پر کیا عمل کرتا ہے۔ جی ہمارے بڑے امریکہ کی اسمبلیوں میں تو جا کر کہہ دیتے ہیں جی یورپ اسلام کی جب پیغمبر اسلام کی بے ادبی کرتا ہے تو میرا بڑا دل دکھتا ہے، مغرب جب بے ادبی کرتا ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے۔ تو جب یہاں والے بے ادبی کرتے ہیں اور گستاخوں کو رہا کر کے پروٹوکول کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، اس وقت دل نہیں دکھتا؟ جب دوسرے ملکوں میں پیغمبر اسلام کی بے ادبی گستاخی سرکاری سطح پر کی جائے، اس وقت دل نہیں دکھتا؟ تو آپ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کریم ہدایت کی دولت عطا فرمائے۔ جو یہ لفظ بولتے ہیں کوئی اسلام کے بارے میں کوئی اچھی بات کر ہی دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں پیرا بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، آپ کے سوالوں کے جواب کا سلسلہ بھی ہو گیا، تو چلیں آج کے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ تو کس دوست نے وظیفہ پوچھا ہے کہ دل کے مریض کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اسے دل کا مرض ہو، دل کے مریض کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔
تو دل کے لیے مریض کے لیے وظیفہ ہے اول اور آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا فتاح، بالخصوص دل کی بند شریانیں کھولنے کا یہ وظیفہ ہے۔ فتح کا مطلب ہے کھولنے والا۔ یا اللہ یا فتاح 400 مرتبہ 40 دن نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، یا پھر اس کا جو نقش ہے وہ پانی میں گھول کے پئیں تو اللہ تعالیٰ دل کے مریضوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي